नाजरीन, नए अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूँ कुर्बान बलोच और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक खट्टी थैंक यू सर। साहब। रज़ाक साहब, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी खिताब किया। 29 नवंबर को वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गई है और वहाँ अहम इजलास शुरू हो गया। आर्मी चीफ ने जो खिताब किया, मेरे ख्याल में उन्होंने पाक फौज के हवाले से अपनी पोजीशनबाजी की, पाक फौज की पोजीशनबाजी की, सियासी जमातों को पैगामात दिए कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या करना है, पाकिस्तान को क्या खतरात लाहक है। तो आप ये कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि ये पाक फौज की तरफ से पॉलिसी मैटर था, पॉलिसी बयान था। बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। ज़ाहिर है कि जब आर्मी चीफ बात करता है और वो भी तहरीर शुदा जो स्क्रिप्ट यानी वो स्क्रिप्ट जो था उसके तहत उन्होंने खिताब किया, तो ये तो पॉलिसी मैटर भी था। और जिस तरह बाजवा डॉक्ट्राइन का तज़किरा होता था, ये इसको आप अगर बाजवा डॉक्ट्राइन कहें तो भी बचा होगा। लेकिन मेरा ख़्याल ये कि इस तकरीर के अंदर बहुत सारे पहलू थे ना। एक पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसका पहलू था। दूसरा मुल्क के हालात क्या हैं, उस पर भी तज़किरा हुआ। तीसरा सियासी जमातों के रवैयों का भी तज़किरा था। और चौथा उसको जो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को शटअप कॉल थी। ठीक है ना? ये तो चार पहलू हो गए। अच्छा, अब इस सारी सूरत इस डॉक्ट्राइन के सामने आने के बाद सियासी जमातों को क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल ये बड़ा अहम होगा कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। पहली बात ये कि DGISPR वाज़े तौर पर ISI चीफ के साथ भी जब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी, और वक्तन फ़वक्तन फ़ौज के जो तज्ज़िया निगार हैं टेलीविज़न पर आते हैं, ये सभी लोग तवातर के साथ ये बात करते रहे हैं कि फ़ौज ने माजी में गलतियां की। फ़ौज जो है अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, या बिस्मिल्लाह। लेकिन आज जनरल बाजवा ने जो एक बड़ा अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये था कि माजी में सियासत के अंदर जो फ़ौज की मुदाखलत थी वो गैर आइनी थी। यानी जनरल मुशर्रफ ने गैर आइनी काम किया था, यानी जनरल ज़ियाउल हक ने गैर आइनी काम किया या था, अयूब या खान। अयूब खान, सब ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चले उन्होंने उसका एतराफ़ नहीं किया, लेकिन इस इन दो अल्फाज के अंदर बहुत सारे एतराफ़ात छुपे हुए हैं। मैंने डाका जलते देखा, जो सिद्दीक़ सालिक ने किताब लिखी है, आज भी मिल रही है, मौजूद है। अगर उस तारीख़ को हम देखते हैं तो फिर हम समझते हैं कि या तो सिद्दीक़ सालिक जो हैं वो गलत थे, या आज जो जनरल बाजवा बोल रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, ये अगर सियासी गलती थी तो एक तरफ एक सीट के अलावा तमाम नशस्तें शेख मुजीब जीत चुके थे। उनको उनका हक था, उन्हें इक़्तिदार देना चाहिए था। लेकिन तारीख़ का ये हिस्सा है कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट यानी वेस्ट पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये पावर वहाँ देने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है ना, ये तो तय। लेकिन बाजवा साहब जो कह रहे हैं कि सियासी नाकामी थी, हाँ, तो इसका मतलब है कि भुट्टो साहब की गलती थी, पाक फौज की गलती नहीं थी। अगर पाक फौज की गलती नहीं थी तो पाक फौज ने उसको सपोर्ट क्यों की? लेकिन इशू ये है कि उस वक्त हुक्मरान कौन था? जनरल याया थे ना, फौज के सरबराह थे ना। किसकी हुक्मरानी थी? भुट्टो साहब की नहीं थी ना। किरदार किसका था? सियासी किरदार था ना। कैसे? बलूचिस्तान के आज के हालात क्या हैं? अमन अमान का तो मसला नहीं है वहाँ। असल मसला सियासी हुकूक का है ना। तो उसको आप किस तरह कहेंगे कि फ़ौजी गलत? मैं ये कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अब इसके ऊपर नए सिरे से डिबेट करानी चाहिए। एक तो ठीक है, या बिस्मिल्लाह, हम एक बार फिर वही मोमिन बन जाते हैं जो एक ही सुराख से बार बार डसा जाता है ना। हम एक बार फिर वही मोमिन बनने के लिए तैयार हैं। हम मानते हैं फ़ौज सियासी मामलात में अब मुदाखलत नहीं करेगी। ठीक है, हम उसको उसको वेलकम करते हैं।
اب سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے. یہ جو جگہ جگہ تاثر دیتے ہیں اور یہ اشاروں سے اس طرح کہتے ہیں کہ یہ سارا وہ کرتے ہیں. اب اگر فوج اس طرح کہہ چکی ہے کہ بھائی ہم دور کھڑے ہیں، اور ان حالات میں جو کہتا ہوں کہ نئی بحث ہونی چاہیے. آپ کے ملک کو کوئی نہیں آ کے بچائے گا، نہ ہی کوئی فرشتے آئیں گے، نہ ہی کوئی اور قوت آئے گی. اس کی بربادی کے، اس کی آبادی کے، اس کی بدحالی کے، اس کی خوشحالی کے ذمہ دار آپ ہوں گے. سب کو اپنے اپنے رویوں پر، اپنے اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی ہوگی، سیاسی قیادتوں کو، فوج کی قیادت. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں جو تضاد ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی مداخلت رہی پاک فوج کی، اعتراف کیا. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2018 کے انتخابات عمران خان کی حکومت ہی آئی، آپ نے ان کو سلیکٹڈ کہا، اور اس کے بعد جو نو کانفیڈنس کے بعد حکومت آئی امپورٹڈ کہہ رہے ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے کہ وہ مان بھی رہے ہیں کہ سیاسی مداخلت ہم نے کی اور عمران خان کو سلیکٹڈ بھی نہ کہیں، آئندہ کے لیے بھی شکست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہیں. یہ کیا میسیج؟ میرا خیال ہے حقائق کا مکسچر ہے نا، جس میں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، شٹ اپ کال بھی دینی ہے. کسی سے ڈکی چھپی بات تھی 2018 والی، کیوں نتائج رکے تھے؟ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے ہی معلوم ہے. پھر اس اسمبلی کو کس طرح چلایا گیا، یہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. سیاسی مداخلت صرف اس حکومت میں نہیں تھی، وہ حکومت ہی ان کی تھی، اس کو وہ چلاتے رہے. بقول پرویز الہی نیپیاں بدلتے رہے. پرویز الہی کس کے نمائندے ہیں؟ کسی سے ڈکی چھپی ہے؟ تاریخ پر چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ آدھا سچ تھا، جو جھوٹ سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے نا. اور یہ جان چھڑانے کی بات تھی کہ جو ماضی میں الزامات لگے اور یہ میں سے تھا کہ بابا جو کچھ ہو گیا مٹی پاؤ آگے چل. یار قربان صاحب، یہ مختلف اوقات میں دیکھیں نا، عمران خان کو میں کبھی بھی ذاتی طور پر ڈس لائکنگ کا ادھر ایشو نہیں ہے، لیکن ایک لیڈر صرف شعلہ بیان مقرر ہونے سے کام نہیں چلتا. آپ پاور میں رہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میڈیا کا گلا گھونٹا، آپ نے ہیومن رائٹس کے جو ایشوز تھے اس کے اوپر کوئی اسٹینڈ نہیں لیا، آپ نے پارلیمان کو کوئی فوقیت اس کو نہیں دی، ترجیح نہیں دی. جس طرح فسطائیت ہوتی ہے نا، وہی طرح کا رویہ تھا. اب اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان اگر ان کا پروجیکٹ تھا اور وہ ناکام ہوا، اور اب اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو میں تو کہتا ہوں پھر اچھا ہوا یہ تجربہ ناکام ہوا. اگر کامیاب ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے اس میں نہ وہ وزڈم ہے، نہ ان کے پاس ایسی کوئی ٹیم ہے، اور وہی کام جو بیوروکریسی کا ہے. سول سوسائٹی آپ نے جان بوجھ کر ختم کر کے اپنے 10 نمبری لوگوں کے اوپر مشتمل بنائی، باقی لوگوں کے منہ بند کر دیے، لوگ اٹھائے جاتے رہے، اس کے اوپر بھی کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے. تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. دو اور باتیں. وہ کہتا ہے کہ پاک فوج نے قربانیاں دی، سیاسی جماعتوں نے تنقید کیا، سیاسی جماعتیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملک معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے، سنگین مشکلات. سیاسی جماعتیں ماضی کی غلطیاں تسلیم کریں، آگے بڑھیں اور مشترکہ طور پر ملک کو اس بحران سے نکالیں. جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، پاک فوج کے سپہ سالار تھے، ظاہر ہے ایک ریاستی ادارہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے. باجوہ صاحب اپنے دور میں ان سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے میں کیوں ناکام رہے؟ برخال وہ کوشش تو کرتے رہے نا. 2 بار آپ کے قومی اسمبلی کے ہال میں اجلاس ہوئے ہیں، ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اس میں ہمارے بہت سارے بڑے لیڈروں کو جو ہے وہ شٹ اپ کال بھی دی گئی. ساری چیزیں انہی کے گھر میں، یعنی میزبانوں کو مہمان نے جو ہے نا وہ ڈانٹا کھنچائی گئی. تو الفاظ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹرائن ہوگی. جو نیا آرمی چیف آئے گا اس کی اپنی ڈاکٹرائن ہوگی. لیکن ایک بات طے ہے کہ مارشاء اللہ نہ ملک افورڈ کر سکتا ہے، نہ ایسے عالمی حالات ہیں، اور کمپنی اسی طرح چلے گی
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بہت زبردست قسم کا ایک موقع دیا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اب اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، اور عمران خان جو ہے وہ یہ ساری جماعتیں اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ عمران خان آئیں، عمران خان بیٹھیں گے تو میثاق معیشت ہو سکتا ہے، 20-25 سال کا نہ آپ صرف پلان بنائیں۔ میثاق معیشت ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی اب پاک فوج نے سیاست سے توبہ کر لیا، توبہ کر تو لی، ان کا راستہ الگ، ہمارا کا اس کردار کا جو الگ۔ کام ہے اسے کرنے دیں، ہاں، اور آپ اپنا کام کریں، اب ان کے فون کا انتظار نہ کریں۔ تو اور آخری بات، آپ نے 2 مرتبہ یہ کہا کہ باجوہ ڈاکٹر ہے، ہاں تو آج جو میسج تھا یہ یہ پاک فوج کا ڈاکٹرائن نہیں ہے، نہیں، صرف فیصلہ رہے گا، اس کا ڈاکٹرائن الگ ہوگا۔ یہ دیکھیں نا، جنرل کیانی جب آئے تھے وہ 6 سال رہے، ٹھیک ہے نا، اس دور میں بنیادی کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ فوج کوشش کرے گی کہ اب وہ نہیں آئے گی مارشل لا میں، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہی نہیں۔ لیکن باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ کیونکہ جب آپ ملک کے سب سے طاقتور ادارے کے جب آپ سربراہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا ذاتی ان پٹ بھی ہوتا ہے، دیگر کا تو ہوتا ہے کلیکٹو، لیکن اپنا بھی ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ دیتے ہیں۔ اب پہلی بار اس طرح کی ان 6 سالوں میں انہوں نے جب بات کی ہے جاتے جاتے، میرا خیال ہے کہ یہ 3 سال پہلے اگر کر جاتے نا تو بہت ساری چیزیں صورتحال clear مختلف ہوتی۔ بہت مختلف ہوتی، لیکن جب آپ جا رہے ہیں اور ایک بڑی اسٹوری آپ کے خلاف آ چکی ہے، اور ایسے حالات کہ ایک بہت بڑی جماعت نے آپ کے خلاف اتنی کمپین چلائی کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو ظاہر ہے کہ جاتے جاتے آپ چیزیں بیان تو کر گئے، اپنا پالیسی بیان بھی دے گئے، لیکن اس کی ایج کتنی ہے؟ ایج 3-4 دن کی ہے نا، اس کے بعد نئے آرمی چیف آ جائیں گے، یہ تقریر بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گی، جو نئے آرمی چیف آئیں گے کس طرح چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم 6 ماہ تو یہ صورتحال سیاست میں عدم مداخلت والی رہے گی۔ ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو آخری تقریر کی، اس میں جو انہوں نے پالیسی بیان دیے وہ اس کا ذاتی ڈاکٹرائن تھا یا پاک فوج کی پالیسی۔ اب جب نیا سپہ سالار آئے گا تو اس کی پالیسی یہ واضح ہو جائے گا کہ ایک فرد کی یہ پالیسی تھی، ادارے کی پالیسی تھی، اور یہ ادارہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مزید کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔